औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदीना मुनव्वरा से कुछ 110 किलोमीटर जनूब मशरिक में जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के सफर के दौरान गुजरे थे, बयां होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को न सिर्फ तेजी से वहां से निकलने की हिदायत की, और इस दौरान जब सहाबा ने पानी के लिए कुएं का रुख किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सहाबा को उस तरफ जाने से रोका, बल्कि फरमाया कि इस मकाम से तेजी से निकलो। कुरान मजीद में इस बस्ती को हजर के नाम से पुकारा गया है, और ये इलाका अब जिसे मदाइन सालेह कहते हैं, यहाँ लगभग 6000 साल पहले एक इंतहाई ताकतवर कौम समूद के नाम से आबाद थी। अरब मौरखीन के मुताबिक चूंकि इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत थी और अरबी में माले कलील को समद कहते हैं, इसलिए ये कौम समूद कहलाई। इस इलाके से गुजरे कदीम कारवानी रस्तों के हर तरफ बुलंद बाला अजब शक्लों में कुछ इस तरह से पहाड़ नजर आते हैं जैसे किसी सख्त ज़लज़ले ने इस तमाम इलाके को पहाड़ों के दामन से लेकर चोटियों तक टुकड़े टुकड़े करके रख दिया हो। राबित से अलकवाह तक और मदीना और खैबर से तबूक तक का तमाम इलाका ही बर्बादियों के निशानात से भरा हुआ है। इन पहाड़ों की पथरीली चट्टानों में तामीर घरों और महलात को देखकर अंदाजा होता है कि अल-हिजर के बाशिंदे पत्थरों के दरमियान जिंदगियां गुजारा करते थे। कुछ अर्से पहले मदाइन सालेह में हिजाज का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, जिसकी इमारत अब तक वहां खस्ता हाल इंजन और चंद गाड़ियों के साथ मौजूद है। बयान होता है कि तब यहां कुछ आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब चंद घरों के सिवा यहां कुछ भी नहीं। खैबर के जनूब से लेकर शुमाल में उर्दन तक का सारा इलाका बर्बादियों के ऐसे निशानात बयान करता है जिन्हें देख के अंदाजा होता है कि अल-हजर के बाशिंदे पत्थरों के दरमियान कुछ इस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे कि फिर इन पथरीली चट्टानों से ही वो अपने घर तराशते थे। पहाड़ों में मौजूद घर और महलात में से कई पर कदीम जबानों में वहां मुकीम अफराद के नाम भी लिखे। मसलन एक आलीशान घर पे शहजादी का महल इब्रानी जुमा में लिखा हुआ है, और किसी घर या किसी महल के दरवाजे पर दहलीज नहीं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और समूद के साथ क्या किया गया जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में 9 बार आया है। वो कौम समूद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद की तबाही के तकरीबन 100 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही एक शख्स समूद की औलाद से थे, और ये गालिबन वो लोग थे जो कौम आद पर अजाब आने से बच गए थे। ये बुत परस्त कौम थी जो कौम सालेह का मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि सालेह तुम खुद भी तो कुछ गौर करो, अगर हम बातिल होते, गुनाहगार होते, गलत होते तो क्या हमें ये आलीशान महलात, मेवाजात, नहरों की फरावानी और ये सरसब्ज़ और शादाब जन्नत नजीर बागात मिलते। ए सालेह तू खुद को और अपने चंद हामियों को तो जरा देख और बता, नुकसान में हम नहीं तू खुद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी गुमराही पर दुख फरमाते और कहते कि नादानो अपने ऐश और इशरत पे गरूर मत करो और खुदा के दीन का मजाक मत उड़ाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे गरूर और तकब्बुर का यही हाल रहा तो सब कुछ फना हो जाएगा। जवाबन समूद के सरदार कहते हैं कि अगर कोई रसूल होना ही था तो उनके अहल तो हम थे, ना कि सालेह तुम। और फिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से किसी मौजज़े का मुतालबा कर दिया। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंसान की फितरत हमेशा ये रही कि वो हक बात और आजिज़ी से ज्यादा ताकत, जादू और रुपए पैसे से मरहूब होता है, दौलत से। और सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि किस किस्म का मौजज़ा चाहते हो, तो लोगों ने कहा कि वो सामने जो पहाड़ है उसमें जो पत्थर नस्ब है उसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकाल के दिखाओ जो फौरन ही बच्चा पैदा कर दे, तो फिर हम तुम्हारी बातों पे फौरन ही ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो सामने पहाड़ी से ऊँटनी जाहिर हो गई और उसने फौरन ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। ये मौजज़ा देखकर एक सरदार जंदो बिन उमरो फौरन ही ईमान ले आए, लेकिन बाकी तमाम कौम अपने वादों से फिर गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने सबको तंबीह की कि खुदा का यह फैसला है कि इस ऊँटनी के लिए पानी की एक बारी मुकर्रर की गई है, यानी कि एक दिन पानी सिर्फ ये ऊँटनी तालाब से पिया करेगी, जबकि एक दिन तुम पानी पिया करो। और मुआवजा क्योंकि ऊँटनी के दूध की सूरत लोगों को मिलना था, इसलिए वो फौरन मान गए। यानी ईमान लाने की गोया शर्त उन्होंने नहीं मानी, लेकिन ऊँटनी के मामले पे राजी हो गए कि उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। कुछ अरसे तक तो लोगों ने उस ऊँटनी को बर्दाश्त किया और उसका दूध एक बड़े से प्याले में जमा करते रहे, जिसके आसार उस आबादी में, उस प्याले के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। ऊँटनी जिस जंगल में चरने जाती, वहां दूसरे जानवर उससे डर के भाग जाते और तब बस्ती में सलाह मशवरे होने लगे कि किस तरह उस ऊँटनी से जान छुड़ाई जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। मदाइन सालेह में मौजूद कदीम रेलवे स्टेशन के नजदीक आज भी वो कुआं मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऊँटनी वहां से पानी पिया करती थी, और तबूक जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन सहाबा को इसी कुएं से पानी पीने से मना फरमाया। ऊँटनी को कत्ल करने का फैसला तो हो गया, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस पर अमल करें। और तब दो औरतों ने कौम समूद के मर्दों के सामने खुद को पेश करते हुए कहा कि जो इस ऊँटनी को कत्ल करेगा हम उसकी खिदमत में हाजिर। एक सुबह जब ऊँटनी चरागाह की तरफ जा रही थी तो इन लोगों ने ऊँटनी को बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया और ऊँटनी का बच्चा ये दर्दनाक मंजर देखकर चीखता हुआ सामने पहाड़ी में जाके कहीं गायब हो गया।
حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 روز بعد تمہیں برباد کر دے گا۔ روایت ہے کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑوں میں اس دوران چلاتا رہا کہ یا رب میری ماں کہاں ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کے کہا کہ عذاب کا وعدہ تو 3 روز بعد کا ہے، اس دوران کیوں نہ پیغمبر کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی غار میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر رکھی۔ قتل کے ارادے سے کچھ لوگ اس مسجد کی راہ میں ایک جگہ غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے تو اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آیا جس سے غار کا منہ ہی بند ہو گیا، اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ابن ابی حاتم حوالہ ایک تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے روز قوم سمود کے چہرے سرخ ہوئے، اور جب دوسرے دن آئے تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، اور جب تیسرا روز شروع ہوا تو چہرے سیاہ ہونا شروع ہوئے، اور پھر ان کو یقین آیا کہ شاید واقعی عذاب آنے والا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں چھپنا شروع ہو گئے پناہ کے لیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو سمود پہ پھٹکار ہے۔ عذاب کے پہلے مرحلے میں ایک زبردست چنگاڑ کی آواز آئی، پھر شدید زلزلہ جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کے چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ریزہ ریزہ، اور قوم کا ایک ایک شخص گھٹنوں کے بل اوندھا ہو کے مر گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے پڑے رہ گئے۔ بعض مورخین کے مطابق صالح علیہ السلام حضر الموت آ گئے اور وہاں ان کا مزار بھی ہے، 280 سال کی عمر انہوں نے پائی، جبکہ کچھ کے نزدیک آپ مسجد الحرام میں کعبہ کی مغربی جانب مدفون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے موٹے کی طرح سیاہ خضاب لگایا کریں گے اور وہ جنت کی خوشبو نہ سن پائیں گے۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھارا کریں گی۔ بخاری میں ہی ابن مالک اشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا پھیل جائے گا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 72 مقامات پہ آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے جنوبی عراق سے ہجرت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کا اثر ہوتا ہے عراق کے شہر بصرہ کے نزدیک بابل کی وہ بستی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا۔ ہجرت کے وقت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، اور یہ خاندان جب مصر پہنچا تو وہاں چرواہے بادشاہوں کا دور تھا۔ حالات ناسازگار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی جانب نکل گئے اور بھتیجے لوط علیہ السلام صدون کی وادی کی طرف چلے گئے، جہاں کے باشندے اغلام بازی سمیت دیگر بدترین گناہوں میں اس طرح مبتلا تھے کہ اس فعل کا نام ہی صدومیت یا سوڈومی پڑ گیا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدفعلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح آواز فرمایا، اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ تم تو عورتیں چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم تو حد سے گزر گئے۔ لوط علیہ السلام کے اس پیغام پر قوم نے انہیں انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے بستی سے ہی نکل جانے کا کہا قرآن کی زبان میں، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام نے مزید تلقین شروع کی تو قوم غصے سے بھڑک اٹھی اور کہا کہ اے لوط، ابھی نصیحتیں بند کرو، اور اگر سچے ہو تو پھر وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تذکرہ تم کر کے بار بار ہمیں ڈراتے ہو۔ اہل صدوم کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مذاکرات جاری تھے کہ عذاب کے فرشتے 2 حسین و جمیل لڑکوں کی صورت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم نے لوط علیہ السلام کے مکان پہ ہی چڑھائی کر دی۔ قوم دروازوں پہ پتھر برسانے لگی کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت وہاں سے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور پھر آخر شب ایک بہت ہی ہیبت ناک چیخ نے اہل صدوم کو تہو بالا کر کے پوری بستی کا تختہ اٹھا کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ایک قریبی علاقے کی پہاڑی سے طلوع آفتاب کے بعد
اپنی بستی یعنی صدوم شہر کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پتھروں کی بارش کے دوران ہر شخص پہ وہ پتھر گرا جس پہ اس شخص کا نام لکھا تھا، اور یہ پتھر اس کثرت سے برسے کہ پوری بستی ان سیاہ جلے ہوئے پتھروں سے ڈھک گئی، اور یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہ رہے جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان رسموں پر بدکاری ہوگی، اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس روز معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو زانی مرد سے کہے گا کہ تم نے اسے رستے سے تھوڑا ہٹا لیا ہوتا، اور یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری و مسلم میں کئی جگہ یہ روایات بھی کہ شراب و زنا عام ہوگا، تو پھر جن گناہوں کی پاداش میں قوم لوط بدترین عذاب کی مستحق ٹھہری، کیا قانون سزا و جزا میں تبدیلی ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا۔ خوش آمدید۔ دریا فرات مشرق وسطیٰ کا ایک طویل ترین دریا جو ترکی، شام اور عراق سے بہتا پھر دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ ظہور امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ دریائے فرات اپنا رخ بدل لے گا، اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ طلوع ہوگا، لوگ اس کی خاطر لڑیں گے اور بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس موقع میں موجود ہوگا وہ اس مال کو لینے سے محتاط ہوگا، کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے جنگ کریں گے اور نتیجتاً 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، اور ہر شخص کو توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے۔ دریا فرات کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، اور کئی اکابرین کے نزدیک یہاں تعمیر ہوتے لاتعداد بند یا ڈیمز دریا کے بہاؤ کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں، جس کے باعث ارد گرد اتنی خوشحالی آ چکی ہے کہ اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر الزمان سے پہلے یہ دریا یعنی دریائے فرات مکمل طور پہ خشک ہو جائے گا، اور انتہائی موقع امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اپنی جولائی 2009 کی اشاعت میں اس دریا کے خشک ہونے کو انتہائی اہمیت دیتا اسے وقت کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا، جسے عیسائی اور یہودی مبلغین تو بار بار اپنی تقاریر، کتابوں اور صحیفوں میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں آرمگیڈن یا حق و باطل کے درمیان ایک واضح بڑی لڑائی کا ذکر ہے۔ لیکن بیشتر مسلمان مفکرین اور محدثین مستند احادیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواب پر تو تحقیق کرتے ہیں جہاں فقہی مسائل کا ذکر ہے، لیکن آخری ابواب جہاں خورز ماتوں اور فتنوں کا تذکرہ ہے انہیں اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں، جیسے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہرمجدون یا آرمگیڈن کا ذکر مختلف ناموں مثلاً المعلمۃ العظمی یا المعلمۃ الکبریٰ کے نام سے۔ ہرمجدون یا آرمگیڈن کا ذکر چونکہ انجیل سمیت دیگر صحیفوں میں کثرت سے ہے، اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے کا ذکر ہے۔ اسے مسلمان اور یہود و نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی میں ہر کا مفہوم ہے پہاڑ، اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں۔ مستقبل کی بڑی جنگ کا میدان یہی بیان ہوتا ہے، جو کہ شمال میں مجیدوں سے لے کر جنوب میں ایدون تک 200 میل تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں وہاں کے ٹھیلوں تک 100 میل تک چلا گیا ہے۔ دنیا بھر کے عسکری ماہرین اس تمام علاقے کو بھرپور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں۔ یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ یعنی تاریخ میں 20 بار سے زیادہ اجڑا۔ مجیدوں کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کم سے کم 12 بار آیا ہے، اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گی۔ متعدد عیسائی مذہبی پیشوا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی۔ کئی امریکی صدور ہرمجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشکیل دیتے رہے، اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکا ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی تقریر کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کے یہ جملے بھی دہرائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔
the prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth, and the fact that a number of theologians for the last decade or more have believed that this was true, that the prophecies are coming together that portend that. But no one knows whether Armageddon, those prophecies mean that Armageddon is 1,000 years away or day after tomorrow. सदर रेगन के इस खिताब के बाद सोवियत यूनियन ने अपनी एटमी तंजीमात को हाई अलर्ट कर दिया था और इंतहाई खतरनाक आलमी बहरान पैदा हो गया था कि एक मामूली से हमले के शक की खबर पर भी सोवियत यूनियन अपनी भरपूर फौजी सलाहियत के साथ अमेरिका पर हमले के लिए तैयार हो गया था। यहूदियों का हरमजदाउन के बारे में नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जब दुनिया भर से यहूदी आके इजराइल में आबाद हो जाएंगे तो तमाम दुनिया मिलके यहूदियों से लड़ेगी और नाउजुबिल्लाह उस मार्के में खुदा यहूदियों के साथ लड़ेगा इजराइल की तरफ से। तमाम कौमों को बदतरीन शिकस्त होगी और तमाम मज़ाहिब एक दूसरे में जम हो जाएंगे और उसके बाद बैतुल मक़दस में एक मुश्तरका इबादतगाह होगी। तमाम हक की कुव्वतें जब यहूदियों के परचम तले यकजा हो जाएंगी तो इजराइलियात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर होगा। जहां अहले सुन्नत का अकीदा है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे और उनकी आमद से पहले आम तरीन निशानियां, अलामात और जंग हमारे सामने आएंगी, वहीं अहले तशी के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। वो 12वें इमाम हैं लेकिन इमाम गायब है, इमाम अल मुंतज़िर हैं और उनका इंतजार हो रहा है। अहले तशी के मुताबिक बनी अब्बास के खुलफा को इल्म था कि इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम हैं और उनके साहबजादे 12वें इमाम हैं। इसलिए हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि इमाम हसन अस्करी की शहादत के बाद नए इमाम अपनी जिम्मेदारियां ना संभाल सकें। चुनाचे इमाम हसन अस्करी की शहादत से पहले वो सिर्फ 5 साल बहुत ही खुफिया अंदाज में अपने वालिद के जेर निगरानी परवरिश पा सके और इस दौरान बहुत कम लोगों ने आपको देखा। लेकिन फिर भी इमाम हसन अस्करी के जनाजे को खुले मैदान में जब रखा गया नमाज जनाजा के लिए, तब इमाम मेहदी की इमामत का तकाजा था कि वो खुद को जाहिर करें। चुनाचे उन्होंने अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की और फिर चूंकि दुश्मन उनकी खोज में थे इसलिए पहले वो अपने घर गए और वहां से एक नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गए जहां उनका राब्ता 70 साल तक सिर्फ मखसूस लोगों से रहा जो कि आपके नाइबीन खास थे। ये नाइबीन लोगों के मसाइल इमाम की खिदमत में पेश करते और जवाब फिर आम लोगों तक पहुंचा देते। ये 70 साल दौर गैबत सुगरा कहलाता है, लेकिन आखिरी नायब की वफात के बाद आपका राब्ता आम लोगों से खत्म हो गया और फिर एक तवील अरसा गैबत कुबरा का। गोया अहले तशी के मुताबिक 12वें इमाम जिंदा हैं लेकिन गायब हैं, पर्दे में हैं, निगाहों से ओझल। आपका नाम इमाम मोहम्मद और अलकाब मेहदी मौलूद, वली नसर, साहिब ज़मा और कुनियत अबू कासिम और अबू अब्दुल्ला। बेशतर शिया उलमा उनकी तारीख पैदाइश 15 शाबान 255 हिजरी बयान करते हैं, सामरा शहर, और इमाम हसन अस्करी की 260 हिजरी में शहादत के बाद गैबत सुगरा में 70 साल यानी 330 हिजरी तक रहने के बाद आज तक गैबत कुबरा में इमाम मुंतज़िर हैं, यानी आपके ज़हूर का इंतजार हो रहा है। अहले तशी के नजरियात के बिल्कुल बरक्स सुन्नी उलमा इमाम मेहदी को मुजद्दद का दर्जा देते हैं जो कि हर 100 साल या उससे कम या कुछ ज्यादा अरसे में अगर दीनी तालीमात में कोई गुबार या बिदअत आ जाए तो तशरीफ लाते हैं। अक्सर मुजद्दिदीन ने सिर्फ इल्मी खिदमत सर अंजाम दी। मसलन जब यूनानी फलसफे का गलबा हुआ तो उसे खत्म कर दिया, दुनिया परस्ती गालिब होने लगी तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का रास्ता दिखाया और जब तसव्वुफ का रास्ता बहुत गलत सिम चला गया तो हजरत मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। लेकिन इमाम मेहदी सुन्नियों के नजदीक मुजद्दिद कामिल होंगे। वो सिर्फ इल्मी इस्लाह नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को बिल्कुल उस तरह दोबारा कायम फरमाएंगे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में किया था। इस बात का तय्युन इंतहाई दुश्वार के इमाम मेहदी का ज़हूर कब और किस जानिब से होगा। हाफिज इब्न कसीर अल-फतह अल-मलाह में कहते हैं कि वो मशरिक से ज़ाहिर होंगे, जबकि इमाम कर्तबी अपनी तसनीफ तज़किरतुल कर्तबी में फरमाते हैं कि उनका खुरूज मग़रिब से होगा। मसरत अहमद और अबू दाऊद में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद कौम इख्तिलाफ का शिकार हो जाएगी। एक शख्स भागकर मदीना से मक्का चला जाएगा तो मक्के से कुछ लोग आएंगे जो उसे जबरदस्ती बाहर निकालकर रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसके हाथ पर बैत करेंगे। मुस्लिम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मजीद रवायत फरमाते हैं कि पनाह लेने वाला बैतुल्लाह की पनाह लेगा, एक लश्कर उसकी जानिब भेजा जाएगा जो कि रास्ते में ही धंस जाएगा। यानी इमाम मेहदी काबा शरीफ में तवाफ कर रहे होंगे कि लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैत करेंगे, लेकिन फिर उनसे लड़ने वाले मुसलमानों का ही एक लश्कर मक्के का रुख करेगा, लेकिन मदीना से कुछ फासले पे वो लश्कर जमीन में धंस जाएगा। जो एक दो लोग बाकी बचेंगे
وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام سے ابدال اور عراق اوریہ، سب جماعتیں گروہ کی شکل میں آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی۔ لیکن ایک عام سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا، تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے، یعنی کہ ہرمجدون یا ارمگیڈن، یہ مارکا کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا۔ خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے یہ مفہوم لینا غلط ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیگر صحابہ کرام کے پیچھے متعدد بار نماز ادا کی۔ مقصد غالباً صرف یہ بیان کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا ساری دنیا کو، تاریخ کو، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ ظاہر یہ ہو کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کے نازل ہوئے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم ادا کرتے ہیں۔ پھر امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم و عادل بن کے تشریف لائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی عیسائیت کی نفی کریں گے، اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی ہر طرف اسلام نافذ ہوگا، اور اسلامی احکام میں جزیے کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے، اور مال کی کثرت اس قدر ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں رہے گا، اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ دنیا سے زیادہ اہمیت رکھے گا، یعنی مال و دولت کی کثرت سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مختلف روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سالہ دور پھر ختم ہوگا تو آپ وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین ہوگی۔ لیکن یہ 40 سالہ دور کئی خونریز جنگوں کا وقت ہوگا، بربادیاں، ہلاکتیں اور انتہائی غیر معمولی بڑی علامات آخر الزمان میں اسی دور میں ظاہر ہوں، اور ظہور دجال بھی اسی دور میں ہوگا۔ لیکن ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا، پھر دہراتا ہوں کہ آخری دور میں جنگیں ایک بار پھر بنیادی ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج جب انسان سائنس کی آخری حدوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے، خلاؤں سے آگے جا کر سمندر کی تہوں تک کے لیے ہر روز اسلحے کے ہزاروں کارخانوں میں لڑاکا طیارے، آبدوزیں، ڈرونز، ٹینکس، رائفلز، میزائلز، خدا جانے کتنی ہی قسم کا ہتھیار بنا رہا ہے، اور دنیا اب ایک بڑا اسلحہ خانہ بن چکی ہے، تو پھر قرب قیامت سے پہلے آخر انسان بڑی آخری جنگوں میں ان ہتھیاروں کے استعمال سے کیوں محروم ہو جائے گا؟ کیا کوئی بڑا واقعہ ایسا منظر تخلیق کر سکتا ہے کہ لوگ اسلحہ استعمال کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائیں؟ انسانی تاریخ میں صرف 2 ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں امریکہ نے پہلے 6 اگست 1946 کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور پھر 3 روز بعد ہی جاپانی کے شہر ناگاساکی پر دوسرا بم گرا دیا۔ 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے اور جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایٹمی ہتھیاروں کا ابتدائی دور تھا، بہت کم صلاحیت اور طاقت کے بم استعمال ہوئے تھے، 2 بم۔ اس وقت دنیا میں 11,000 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، اور جدید اندازوں کے مطابق صرف ایک 9 میگا ٹن قوت کا ایٹمی ہتھیار ایک گنجان آباد شہر پہ گرا دیا جائے تو 2.5 سے 4 لاکھ افراد کی فوری موت اور کم سے کم 5 لاکھ افراد شدید زخمی ہوں گے۔ باقی تابکاری یا ریڈیشن کے اثرات کئی سال تک اس علاقے کو زندگی سے محروم رکھیں گے، اور ان کی تباہ کاریاں الگ ہیں، یعنی ایک ہتھیار کی بات کر رہا ہوں، 11,000 ہتھیار ہیں کم سے کم۔ اور کیا تبھی وہ نصیحت کی گئی
کہ آخر زمان میں بڑے شہروں اور بستیوں سے دور ویرانوں میں تنہائی میں چلے جاؤ، کوئی جنگل پہاڑ زیادہ محفوظ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ آئے گا جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر اور جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی اس وقت جو شخص بھی پناہ کا کوئی ٹھکانہ پائے وہاں جا کے پناہ حاصل کر لے. یہ محض ایک اندازہ ہے کہ آخری جنگوں سے پہلے ایک بڑی نیوکلیئر جنگ، ایٹمی جنگ، انسانوں کو تاریخ کے ابتدائی دور کی طرف دھکیل چکی ہوگی. یاجوج و ماجوج، دجال، آرمیگیڈن، یہ سب اس کے بعد یا اس کے درمیان کے واقعات ہوگا. موجودہ دنیا کا منظرنامہ اور ان پہ سائنس کیا کہتی ہے، وہ سب کچھ جو میں تیزی سے اگلے ادوار کی طرف لے کے جا رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ